قرآن کے تاریخی مقامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر زمانے میں انسان کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے الہامی کتابیں نازل کر دی گئیں۔ قرآن شریف وہ الہامی کتاب ہے جو 7ویں صدی میں نازل ہوئی اور دیگر تمام آسمانی کتابوں کی تکمیل ہے۔ یہ کتاب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت آگے بڑھا دیا ہے، مگر قرآن شریف کے نزول ہوئے 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے کسی ایک تذکرے کو بھی آج تک کوئی غلط ثابت نہ کر سکا اور ایک حرف بھی بدل نہ سکا۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کی سیر کریں تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ 100% سچ اور صحیح ہیں۔ قرآن شریف کے تعلیم ہے کہ دنیا کی سیر کر کے تاریخ گزشتے سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ جل و شان فرماتا ہے، سورہ 27 نمل آیا 69، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین۔ تو کہہ دے زمین میں جا کر سیر کرو، پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیسے ہوا۔ قرآن کی اس تعلیم سے متاثر ہو کر ہم نے جو تحقیق تاریخ کا سفر کیا ہے اور جن طریقے حقائق کے مشاہدے کیے ہیں، ان باتوں کو آپ سے حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخی واقعات زمانے کے ترتیب سے آپ سے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس اہم کارنامے کو انجام دینے کے لیے ہم نے سعودی عرب، مصر، جورڈان، عمان، UAE، ایران، ارمینیا، جارجیا، ترکی، لیبنان، کردستان، عراق، یمن وغیرہ ممالک کے سفر کیے ہیں۔ وہاں کے ریگستان، برفیلی پہاڑ، سمندر، شہروں اور بستیوں کو طے کر کے ہم نے جو تصویر اتاری ہے اس ویڈیو فلم میں دکھا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام۔ انسان ہے وہ جو اربوں کربوں حیوانات سے الگ تھلگ تمیز اور عقل کے ساتھ جنت میں پیدا کر کے زمین میں بھیجا گیا ہو۔ مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر عرفات کے جبل الرحمہ پر بنی نوع انسان کے باوائے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کی ملاقات ہوئی۔ اکثر مفسرین کا یہ بیان ہے۔ نوح علیہ السلام۔ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہ جگہ آج ملک عراق میں شامل ہے۔ سمیریا کے بت پرست قوم کو انہوں نے دین حق کی طرف دعوت کی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ و اشاعت کا کام جاری کیا۔ عرصے دراز تک دعوت کرنے کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے۔ خدا تعالی نے ان سرکشوں کی اکثریت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدا تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ لکڑی کے تختوں سے ایک جہاز تیار کیا جائے اور ہر جانداروں کے جوڑوں کو بھی اس جہاز میں جگہ دے تاکہ ان کی نسل دنیا میں قائم رہے۔ ایک مقبول رائے یہ ہے کہ اس جہاز کی تیاری عراق کے کوفے میں ہوئی۔ پس منظر میں کوفے کی تاریخی مسجد دکھائی دے رہی ہے۔ آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہوئی، ہر کہیں سے چشمے نکلے،
हजारों कदम की ऊंचाई पर सैलाब उभर कर आया। सारे मुनकरीन हक हलाक हो गए। कई दिनों के बाद पानी घटने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज जूदी पहाड़ पर जाके टकरा गया। सूरह 11 आयत 44 में खुदा कहता है, وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. कुर्दिस्तान के शुमाली हिस्से से तुर्की के जूदी पहाड़ का मंजर। उसकी ऊंचाई 6800 फुट है। जूदी पहाड़ मशरकी तुर्की में सरहद आर्मीनिया के करीब वाक़े बर्फीले पहाड़ अरारत से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़े। बनी आद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ओमान का एक इलाका शिसर था जो तकरीबन 7000 साल पहले मिट्टी में मिल गया था और 1992 की खुदवाई में बरामद हुए। अब हम उस इलाके की तरफ सफर कर रहे हैं जिसके आज का नाम है आहकाफ या ये है ओमान का शहर सलाला। यहाँ से 172 किलोमीटर रेगिस्तान से सफर करने पर उबार पहुंचते हैं। ये उबार है जहां हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम बनी आद रहती थी। ये उन मकानों के खंडर हैं जो रेतों के अंबार निकालने पर बरामद हुए। सूरह 11 हूद आयत 50 में अल्लाह फरमाता है, وإلى عاد أخاهم هودا إلا مفترون. और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम खुदा पर महज इख्तिरा कर रहे हो। सूरह हूद में खुदा ताला कहता है, आज भी पानी भरा हुआ है। सूरह 89 अल फज्र आयत 6, 7 और 8 में अल्लाह फरमाता है, ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. क्या तुमने कभी न देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ कैसा किया, जो इरम की कौम थी, बड़े सुतूनों वाले थे, सारे शहरों में वैसी जोरदार कौम पैदा नहीं हुई। उनके सुतूनों के ये खंडर हैं।
چیزیں ہیں جنہیں بنی عاد نے استعمال کیا ہے۔ سکے جار جو پتھر سے بنا اس زمانے میں کثرت سے لوبان کی کھیتی ہوتی تھی۔ اس کا عرق دواؤں اور خوشبوؤں میں استعمال ہوتا تھا، جن کے برآمد کرنے سے بنی عاد خوشحال اور مالدار بن گئے۔ جب بنی عاد نے بت پرستی اور حق تلفی کو جاری رکھا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی کی تاکید دی، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ خدا تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کے بعد بنی عاد کو تباہ و برباد کیا۔ سورہ 69 الحاقہ آیات 6 اور 7 میں اللہ فرماتا ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ عاد قوم سخت ہوا سے ہلاک کی گئی، جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن برابر مسلط رہے۔ بس تو اس قوم کو دیکھنا کہ اونتھے پڑے ہیں، وہ گویا کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے تھے۔ عمر کی چاروں طرف ریگستان ہی ریگستان ہے۔ اس وقت کی سخت آندھی میں ان کی بستیاں ریت میں دھنس گئیں۔ کھدوائی کرنے پر ان میں سے بہت کم بستیاں درآمد ہوئیں۔ ریت کے نکالنے پر شاید اور بستیاں نکل جائیں گی۔ عیش و عشرت میں مست رہنے والے انسانوں، تاریخ سے عبرت حاصل۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قبیلہ تھمود تقریباً 5000 سال قبل ہجر میں قبیلہ سمود رہتی تھی۔ خدا تعالی نے ان لوگوں کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آج بھی سعودی عرب کے مدائن صالح میں چٹانوں کے اندر بنائے گئے غاروں کے گھر برقرار ہیں۔ شہر مدینہ سے 405 کلومیٹر شمال میں مدائن صالح واقع ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سورہ 11 ہود آیا 61 میں اللہ فرماتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، بھائیو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کر کے آباد کیا، پھر تم اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقیناً میرا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ سورہ 15 الحجر آیا 82۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
وہ پہاڑوں کو تراش کر اطمینان کے ساتھ گھر بنا لیتے تھے۔ قرآن سورہ 89 آیے 9 میں اللہ فرماتا ہے وثمود الذين جابوا الصخر بالواد قوم سمود کو بھی تباہ کر دیا جنہوں نے وادیوں میں پتھروں کو کھود کر گھر بنائے۔ یہ ہے قوم سمود کا ایک عوامی کنواں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تبوک کی طرف سفر کرتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ ایک ہال جو عام تقریبات کے لیے استعمال کرتا تھا۔ العلا میوزیم میں قبیلہ سمود کے برتن، اس ملک میں کنڈوں کے 9 گروہ تھے۔ بت پرستی، لوٹ کھسوٹ، ظلم و فساد ہو گئی۔ خدا عز و جل نے ایک عجیب و غریب اونٹنی کو پیدا کر کے ان کی طرف بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اس اونٹنی کو نہ ستایا جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کی اونٹنی پانی پیا کرتی۔ ان لوگوں نے خدا کو للکارا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ وہ ذلیل کام اس جگہ سے کیا تھا۔ صبح تڑکے انہیں خدا کی طرف سے سزا ملی۔ سورہ 11 خود 59 میں اللہ فرماتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ان ظالموں کو ہولناک آواز نے پکڑ لیا، وہ صبح کو اپنے گھروں کے اندر اونتھے پڑے رہ گئے۔ یہ تاریخی واقعہ بیان کرتے ہوئے العلا میوزیم کے ڈائریکٹر موجود تاريخ الحيوان موجود في ثمود ممكن هذا الصيحة زلزلت هذا المكان عندنا؟ هذا زلزلة أنت لو أتيت إلى الخريبة عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے انسانوں خبردار رہے، آپ کے محل سراؤں کو آپ کے سر پر گرانا خدا کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں۔ جنوبی سینا میں صالح علیہ السلام کی قبر کا منظر، ابراہیم علیہ السلام، شہر الناصریہ عراق میں بغداد سے 400 کلومیٹر فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بابل کا اور ہے جو یہاں سے 15 کلومیٹر دوری پر ہے۔ تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی پختگی اور ایثار و قربانی کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان ہے۔ قرآن شریف میں 69 موقعوں پر ان کا نام آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند کی دیوتا کو اور کا رکھوالا سمجھتی تھی۔ بادشاہ نمرود نے اس کی پوجا کے لیے مندر تعمیر کیا۔ بعد میں یہ مندر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ ساتھ جو ہے عراقی سپاہی اور اور کا رہنما ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے والد بادشاہ نمرود اور اپنی قوم کو بت پرستی کی بے عقلی سے آگاہ کیا، جو قریب 5000 دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اندھے اور بہرے بتوں کی پوجا کرنا سرکشی اور بیوقوفی کے سوا اور کچھ نہیں۔ قصر نمرود کی بنیاد تقریباً 38 میٹر لمبے چوڑے اس محل میں کئی کمرے تھے۔ انہوں نے بتوں کو بے جان ثابت کرنے کے لیے ایک تدبیر کی۔ ان بتوں میں سے چندوں کو توڑ پھوڑ کر بڑے بت کے گلے پر کلہاڑی لٹکا دی۔ اس الزام میں بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں پھینک دے۔ خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے دردانہ آگ میں پھینک دیا کہ انہوں نے کھلم کھلا یہ اعلان کیا تھا سوائے رب العالمین کے کوئی معبود نہیں۔ خدا کا کرنا دیکھیے، اس نے آگ کی جلانے کی طاقت کو مٹا دیا۔ سورہ 21 انبیاء آیت 69 میں خدا فرماتا ہے، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور آرام ہو جا، وہ اس کا برا چاہنے لگے، پھر انہی کو ہم نے نقصان میں ڈالا۔ گھر بار چھوڑ کر سخت منزلیں طے کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام 1200 سے زائد کلومیٹر دور فلسطین پہنچے۔ یہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے، ہبرون۔ آپ کی قبر اس الخلیل مسجد کے قریب ہے۔ ارشاد الہی کے مطابق پیری میں پیدا ہوئے ننھے بچے اور بیوی ہاجرہ کو 1500 کلومیٹر دور ملک عرب کے سنسان علاقہ مکہ میں چھوڑ کر فلسطین واپس آئے۔ مکہ کی خوش وادی میں پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان بیوی ہاجرہ بھاگی پھری۔ اس واقعے سے عبرت حاصل ہونے کے لیے حج اور عمرے کی سعی میں اسی جگہ لوگ تیزی سے چلتے ہیں۔ مکے کی ویران وادی میں وہ ننھا سا بچہ پیاس کے مارے پاؤں مار مار کر رونے لگا تو وہیں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ ہے آب زمزم، ریگستان کا ایک عجیب و غریب چشمہ جو 4000 سال کے بعد بھی قائم و دائم ہے۔ خدا کا عجیب کرشمہ دیکھیے کہ یہ چشمہ لاکھوں انسانوں کے برابر استعمال سے بھی سوکھا نہیں گیا۔ یہ مکہ کے باشندوں اور زائران کعبہ کے لیے خدائے جل و شانہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ صاحبزادہ اسماعیل پلے بڑھے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کرے۔ حکم الہی کی تعمیل کے واسطے وہ پھر فلسطین سے مکہ میں آئے۔ باپ بیٹے کو لے کر مینا پہنچا تو ملعون شیطان نے اس مہم سے باز لانے کی کوشش کی۔ اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی طرف پتھر پھینکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فریض حج کے موقع پر
اسی جگہ پر جب پتھر پھینکتے ہیں تو ساری شیطانی طاقتوں اور برائیوں سے مقابلہ کرنے کا جوش و خروش اور ایمان ہم میں پیدا ہوتا ہے، نہیں تو وہ حج بالکل بے روح بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ پتھروں کا ستونوں پر لگنے کی ضرورت نہیں، اس محیطے میں گرنا ہی کافی ہے۔ پتھر پھینکنے سے حاجی لوگ یہ قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی مرضی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور ہاتھ میں چھری لی، تب خدا نے فرمایا، ٹھہرو ابراہیم، تم نے میرا حکم بجا لایا، اس کے بدلے ایک بکرے کو ذبح کریں۔ خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی آمادگی ہی اس کا مقصد ہے۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا تو خدا کا حکم ہوا کہ دونوں مل کر پرانی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ مسلمانان عالم کے اس روحانی مرکز کعبہ شریف کا طواف کرنا حج اور عمرہ میں فرض ہے۔ الاسکا سے لے کر جزیرے فجی تک پھیلے ہوئے اس وسیع دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک سے لاکھوں لوگ اس مقدس مقام پر آ پہنچتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں۔ دیس بھیس، رنگ و زبان، حسب و نسب، کسی امتیازات کے بنا مسجد الحرام میں دوش بدوش ہو کر نماز پڑھنے والے حاجی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور بحر الموت، یہ شہر عمان ہے، یہ جوردان کا پایہ تخت ہے۔ یہاں سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر الموت واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا لوط علیہ السلام کو فلسطین کے مشرقی علاقوں میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ ان میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا۔ 4000 سال قبل یہاں کے اکثر لوگ امرت پرست تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت دی کہ اس بدفعلی سے باز آئیں، مگر وہ باز نہ آئے اور کھلم کھلا گندے کام کرتے رہے۔ وہ لوگوں کو لوٹ مار بھی کرتے تھے۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان بدکاروں سے بچائے۔ محض ان کے گھر والے آپ پر ایمان لائے، مگر ان کی بیوی ایمان نہیں لائی۔ وہ لوگ بدفعلی میں ایسے مبتلا تھے کہ فرشتوں کے بھی پیچھے پڑے، جو اس ملک کو نیست و نابود کرنے کے لیے انسان کی صورت میں بھیجے گئے تھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے وطن چھوڑنے کو کہا۔ بعد میں جو واقع ہوا قرآن یوں بیان کرتا ہے، سورہ 11 ہود آیت 82۔ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو وہ بستی اوپر نیچے کر ڈالی اور ان پر کنگروں کی پتھریاں برسائیں جو خدا کے ہاں مقرر تھی۔ ان بدماش لوگوں کو برباد کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جو کیمیائی بارش برسائی اور زلزلہ پیدا کیا تھا، ان کے نتیجے میں بحر الموت کے نمک کی شرح دیگر سمندروں سے 8 گنا زیادہ ہے۔ نمک اور دیگر کھاری چیزوں کی زیادتی کی وجہ سے اس پانی کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہذا اس میں لیٹنے پر کوئی ڈوب نہیں جاتا۔ اس میں جان کے نام و نشان نہیں ہے، اس لیے یہ بحر المیت کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔
82 किलोमीटर लंबाई और 18 मीटर चौड़ाई के इस समुद्र की गहराई हजारों फुट है। फलस्तीन के इस पार सतह समुद्र से 1300 फुट निचाई में जोर्दान और इसराइल के बीच में बहरुल मय्यत वाक़ई है। सूरह 29 अंकबूत आयत 34 और 35 में खुदा फरमाता है, इन्ना मुंज़िलून अला अहली हाज़िहिल क़र्यति रिज्ज़न मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून वलक़द तरकना मिन्हा आयतन बय्यिनतन लिक़ौमिन यअक़िलून। हम उस बस्ती के रहने वालों पर उनकी बदकारी की वजह से आसमान से अजाब उतारने वाले हैं। अक्लमंदों के लिए हमने उसमें एक खुली निशानी छोड़ी, और वही है ये झील और उसके आसपास के मकामात। हर जमाने के अमृत परस्तों के लिए यह समुंदर एक ताकीद है। हमें याद रखनी चाहिए कि सदूम के बाशिंदों से खुदा को कोई नफरत भी नहीं और हमसे कोई खास मोहब्बत भी नहीं। इस दुनिया की सजा के अलावा आखिरत में भी ऐसे बदकारों के लिए सख्त अजाब इलाही मुहैया किया गया है। बदकारियों में मुब्तला लोग उनसे बाज आए, तारीख से इबरत हासिल करके पाक और पाकीज़ा जिंदगी गुजारें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब यानी इसराइल अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उन्होंने मिस्र में हुकूमत की थी। उन्होंने 1000 दिनों की मेहनत से दरियाए नील से एक नहर निकाली जिसका नाम नहर यूसुफ है। यह नदी अल्फयोम के इलाके से बहती है। अल्फयोम के माना है 1000 दिन। इस नदी की वजह से वो पूरा इलाका आज भी हरा भरा रहता है। यह नहर काहिरा से 80 किलोमीटर दूर जनूबी मगरिब की तरफ बहती है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। ये मदियन का रास्ता है जो जोर्दान के पाए तख्त अम्मान से 135 किलोमीटर दूर है। अल्लाह ताला ने मदीन की तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। उनकी तालीमात ये थे, सिवाय खुदा के किसी और की इबादत न करे और तोलो नाप में इंसाफ करे। लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और तिजारत में फरीबकारी को जारी रखा। खुदा का अजाब उन पर आ पड़ा। सूरह 11 हूद आयत 94 और 95। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जैना शुअैबन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना वअख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमू अस्सैहा
وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے ان کو نجات دی، اور ظالموں کو سخت آواز نے آ پکڑا، پس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. مدین کی یہ ویران وادی طول و ناپ میں مکاری کرنے والے لوگوں کے لیے ایک تاکید کے طور پر آج بھی سونی پڑی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام 3200 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے. مصر کے خودسر بادشاہ فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کیا جائے، لیکن خدا کے حکم کے مطابق موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا گیا. شہر قاہرہ سے دریائے نیل کا منظر. فرعون کی بیوی آسیہ جو ایک دیندار خاتون تھی، بہتے صندوق سے بچے کو لے کر محل میں پہنچا دیا. بچہ چونکہ بنی اسرائیل کا تھا اس لیے فرعون نے اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن بیوی کے اصرار سے وہ اپنے ارادے سے باز آیا. خدا کی قدرت دیکھیے کہ بچے کی اپنی ماں ہی دودھ پلانے کے واسطے دائی مقرر ہوئی، لیکن یہ بات فرعون کو معلوم نہیں تھی. یہ لڑکا فرعون کے محل میں پل بٹ کر جوان ہو گیا. ایک دن کسی بے گناہ بنی اسرائیلی کو ظالم قبطی کے ظلم سے بچا رہا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھوں قبطی مارا گیا. انجانے میں قتل وارد ہوا. فرعون کی فوج اس مجرم کی تلاش میں تھی. یہ خبر پا کر موسیٰ وطن چھوڑ کر بھاگ نکلا. موسیٰ سینا اور اسرائیل کے صحرائے نیگیو سے ہو کر تنہا 600 سے زیادہ کلومیٹر سفر کر کے مدین پہنچا. بعد میں جو واقع ہوا سورہ 28 القصص آیا 23 میں اللہ فرماتا ہے: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس نے اس پر آدمیوں کی ایک بھیڑ پائی جو بکریوں کو پانی پلاتے تھے، اور ان سے 2 عورتیں پائیں جو بکریوں کو روکے ہوئی تھیں. موسیٰ نے کہا تمہارا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب تک چرواہے نہ ہٹیں ہم پانی نہیں پلا سکتی اور ہمارا باپ بڈھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. یہ مدین کی وہ پانی والی جگہ ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. سورہ 28 القصص آیت 24.
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. پھر اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کر چھاؤں کی طرف آیا، بولا اے رب تو جو چیز میری طرف اتارے وہ اچھی ہیں اور میں اس کا محتاج ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی سائے میں آرام کیا تھا. تب عورتوں میں سے ایک نے آ کر کہا بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دینے کے لیے آپ کو ابا جان بلاتے ہیں. ان کے والد تھے حضرت شعیب علیہ السلام جن کا گھر اس پہاڑی کے ڈھلوان پر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کر کے مدین میں رہے. دس سال کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر سفر کر کے جنوبی سینا کی اس وادی طوا میں پہنچ گیا جو آج کل مصر کا حصہ ہے. رات کے اندھیرے میں وہ خدا سے ہم سخن ہوئے. بعد میں جو واقع ہوئے سورہ 20 طٰہٰ آیات 12 تا 14 میں اللہ تعالی فرماتا ہے فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. جب وہ اس کے پاس آیا اسے آواز آئی اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، بس تو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے. تو اس وقت مقدس وادی طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو برگزیدہ بنایا ہے، بس جو کچھ تجھے الہام کیا جائے اسے سنتے جائیو. میں ہی سب کا معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بس تم نے میری عبادت کیا کرنا اور میری یاد کرنے کو نماز قائم کرنا. سینٹ کیتھرین یہ وہ عیسائی کمپلیکس ہے جسے 330 جسٹینین کے ایما پر اور کشادہ بنا دیا. خدا سے وہ لمبی گفتگو ایک درخت کے قریب سے ہوئی تھی. سورہ 28 القصص آیت 30. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. جب موسیٰ اس کے پاس آیا تو میدان کے دائیں کنارے کی طرف سے ایک درخت سے آواز آئی اے موسیٰ میں بے شک اللہ رب العالمین ہوں. جہاں کلام الہی سنایا گیا تھا وہاں ایک درخت تھا. آج اسی جگہ پر ایک اور درخت لگایا گیا ہے. چونکہ اس وقت شعلہ دکھایا گیا تھا اس لیے یہ درخت سلگتے پودے برننگ ٹری کے نام سے مشہور ہے. عیسائیوں کی بنائی گئی اس سینٹ کیتھرین کمپلیکس کو محفوظ رکھنے کے لیے سنہ 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارسال فرمایا ہوا خط آپ کی فراخ دلی اور مذہبی رواداری کا ثبوت بن کر قائم رہتا ہے. اس خط کی کاپی اس کمپلیکس کے اندر محفوظ ہے. پھر خدا تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھ کی جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دے.
فوراً وہ ایک سانپ بن گئی. جب اس کو پکڑ دیا پہلے کی طرح وہ لاٹھی بن گیا اور ہاتھ بغل میں ملانے سے نہایت سفید نکلے. یہ دونوں قوتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ثبوت میں معجزہ کے طور پر ملی تھی. پھر خدا نے حکم دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس جائے. انہوں نے فرعون سے کہا ہم دونوں پروردگار عالم خدا تعالیٰ کے پیغمبر بنا کر بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے خدا کا حکم مانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے. فرعون کی حکومت میں انہیں توحید کی تعلیم دینا ناممکن تھا. فرعون چونکہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اس لیے کائنات کے رکھوالے کو خدا ماننے کو تیار نہیں ہوا. بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان سے سخت محنت کروایا. اہرام مصر. بنی اسرائیل کو غلام بنا کے بادشاہان فرعون نے گیسا میں جو اہرام تعمیر کرائے تھے وہ آج بھی دنیا کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں. خاندان فرعون جنہوں نے 5000 قبل مسیح سے 322 قبل مسیح تک مصر میں حکومت کی تھی، موت کے بعد لاش کو بغیر سڑے گلے ممی کر کے محفوظ رکھنے کے واسطے فرعون خاندان کے چند بادشاہوں نے اہرام بنائے تھے. ان میں سے سب سے بڑا چیوف ہے جو بادشاہ خوفو کا پیرامڈ ہے. یہ 4500 سال پہلے بنایا ہوا تھا. یہ پیرامڈ 23 لاکھ پتھروں سے بنایا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کی سراسر طول 2500 کلو گرام ہے جس کی اونچائی 147 میٹر ہے. اس کی تکمیل کے لیے 3 لاکھ مزدوروں نے کئی سال محنت کی تھی. یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ کرائن بھی موجود نہ تھا ان پتھروں کو اوپر تک پہنچانے میں مزدوروں نے کیسی مشقتیں اٹھائی ہوں گی. گیسا میں دوسرا پیرامڈ بادشاہ شیفون اور تیسرا میسرنس بادشاہ کے ہیں. جو چھوٹے نظر آتے ہیں ان کی رانیوں کے ہیں. بادشاہان فرعون بنی اسرائیل کو بہت ستاتے تھے. سورہ 7 آیت 129 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بنی اسرائیل نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم کو ایذائیں پہنچتی رہیں اور تیرے آنے کے بعد بھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا سے امید ہے کہ تمہارے دشمن کو ضرور ہلاک کرے گا اور تم کو زمین میں بادشاہ بنا دے گا، پھر تمہارے کاموں کو بھی دیکھے گا. اٹھارہ 1816 عیسوی میں دریافت ہوا. عربی میں اس کو ابو الحول کہتے ہیں. قدامت پرست لوگ اس کو دریائے نیل کے محافظ سمجھتے ہیں. فرعون. وہ چیزیں جو بادشاہان فرعون استعمال کرتے تھے آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہیں. زیورات، سونے کا پلنگ، وہ مومیا جس میں فرعون کا جسم پیرامڈ کے اندر دفن کیا گیا تھا، بعد میں مصر کی سرکار نے ان چیزوں کو پیرامڈ کے اندر سے عجائب خانے میں تبدیل کر دیا.
یہ سونے کا مومیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو ساتھ لے کر چپکے سے راتوں رات مصر سے روپوش ہو گئے۔ یہ جان کر فرعون بھاری لشکر لے کر ان کو پکڑنے کے لیے نکلا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سوئس کے شمال میں دونوں پہنچ گئے۔ اس نازک موقع پر خدا تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورہ 26 آیت 63۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم۔ اپنی لکڑی اس دریا پر مار۔ یہ خلیج سوئس کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پھٹ گیا تھا۔ دونوں طرف پانی ٹیلے کی طرح ہٹ کر رہا۔ سمندر میں ایک راستہ نکل آیا جو خشک اور سوکھا ہوا تھا، اور اس راستے سے بنی اسرائیل سینا کی طرف بچ نکلے۔ فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے اس راستے سے بنی اسرائیل کے پیچھے پڑے۔ جب وہ لوگ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گئے تو پانی کو حکم ہوا فوراً مل جائے۔ پانی کے طبقات مل گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر سمندر میں ڈوب مرے۔ قرآن شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ فرعون کی لاش ایک عبرت آمیز نشان بن کر رہ جائے گا۔ سورہ 10 یونس آیت 92 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ بس آج کے روز ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پچھلے لوگوں کے لیے نشان ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش جو 1881 عیسوی کو بحر احمر سے ملی تھی، آج عجائب خانہ مصر کے رائل ممی ہال میں ایک شیشے کے صندوق میں حفاظت سے رکھی گئی ہے۔ اس کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش جو 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی پڑی تھی، 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر سڑے گلے محفوظ رہے۔ یہ واقعہ اس کا ثبوت ہے کہ قرآن شریف ایک الہامی کتاب ہے۔ اسی عجائب خانے کے دیگر بادشاہان فرعون کی لاشیں ینبام کر کے حفاظت سے رکھی ہوئی ممیاں ہیں۔ یہ غور طلب ہے کہ رامسیس ثانی کے نام سے مشہور جس فرعون کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس کی لاش ممی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل عیون موسیٰ میں، یہ سینا کے وہ عیون موسیٰ ہے جہاں اسرائیل کے لوگ فرعون سے بچ کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی سرداری میں رہتے تھے۔ لفظ عیون موسیٰ کے معنی ہیں موسیٰ کا چشمہ۔ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ہر ایک قبیلے کو پانی پینے کے لیے الگ الگ جگہ مقرر تھی تاکہ وہ لوگ اس بات پر جھگڑا نہ کریں۔
یہ ایک دوسرا چشمہ ہے جس کو بنی اسرائیل نے استعمال کیا تھا اور صحرائے سینا میں آج بھی قائم ہے۔ چشمے کی جگہ پر جو لوہے کی نلی کا کھنڈر دکھائی دے رہا ہے وہ بعد میں قائم کیا گیا تھا۔ پانی پینے کی جگہیں جنہیں دیگر اسرائیل قبائل نے استعمال کی تھی، جو سینا سے چند کلومیٹر کی دوری پر آج بھی قائم ہیں، ان میں سے ایک چشمہ جو سوکھ گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے پھر سے سینا کی طرف رخ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پانی کی قلت محسوس ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی۔ بعد کے واقعات خدا تعالی یوں بیان کرتا ہے۔ سورہ 7 اعراف آیت 160۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے ان کو 12 گروہ بنایا، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو پیغام دیا کہ اپنی لکڑی پتھر پر مار، پس 12 چشمے ان میں سے بہہ نکلے۔ سوئس کینال یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کے عہدیدار اس کے متعلق بیان دیتا ہے۔ كده يسموه وادي الأربعين. اجتمعوا 40 ولي هنا في وادي الأربعين، بعدين عطشوا قالوا يا موسى احنا عطشنا. قال انا عليه الصلاة والسلام 40 يوم ميقات 40 يوم قال احنا لميقات ربه 40 يوم هم. ايوه قتلهم، وبعدين خبط لهم الصخرة ب 12 عين، ضلوا 12 عين، قالوا انا عايزين نشرب يا موسى، خبط 12 عين وبعدين شربوا من وادی اربعین کے نام سے مشہور اس وادی میں موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر مارا ہے۔ چشمے جو نکلے تھے اس کی نشانیاں آج بھی برقرار ہیں، بعد میں سوکھ گئے۔ یہ تقریباً وادی طوا سے 3 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا طوا میں مقیم سوئس کینال یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ماجدی ناصف اور ڈاکٹر مصطفیٰ اے موسی اس تصویر کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ده قبر سيدنا هارون تقريبا ولا صالح؟ النبي صالح الصالح قدام. نبي صالح up over where through asphaltic road 6 kilometers from here on the way. خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ سینا کے قریب بنی اسرائیل کو بسائے، اور سینا پہاڑ کے اوپر جس کی اونچائی 7359 قدم ہے 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیٹھے رہیں۔ سورہ 7 اعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ہم نے موسیٰ سے 30 یوم کا وعدہ کیا اور 10 روز بڑھائے تو وعدہ الہی پورا 40 روز کا ہوا، اور موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کہہ گیا تھا
کہ میری قوم میں نیابت کر اور اصلاح کرتے رہیے اور مفسدوں کی راہ نہ چلیو۔ بائبل میں حریب کے نام سے مشہور اسی پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت میں مصروف رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی دیدار کا مطالبہ کیا۔ سورہ 7 آراف آیت 143۔ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن تو پہاڑ کی طرف نظر رکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ بس جب خدا نے پہاڑ پر ذرا سا جلوہ کیا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ تباہ شدہ پہاڑ جو خدائے عز و جل کی محض ایک جھلک کی تاب نہ لا سکے، سینا کے قریب اسی وادی میں کہیں تھا۔ بنی اسرائیل کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالی نے جو آسمانی کتاب تورات نازل کی تھی وہ اسی طور سینا پہاڑ میں تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اسی طور سینا میں موسیٰ علیہ السلام کو 10 فرمان الہی نازل ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے اہم حکم یوں پڑھ سکتے ہیں۔ قدیم بائبل باب 20 میں 2 سے 5 تک جملے: میں خدا جو تمہارا یہوہ ہوں، سوائے میرے اور کوئی دیوتا تمہارے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جنت، زمین، زمین کے اندر یا پانی کے اندر کی کسی چیز کا بت مت بنانا، ان کے آگے سر جھکانا اور ان کی پرستش کرنا منع ہے۔ پہاڑ کے سب سے اوپر یہ گرجا گھر جسٹینین بادشاہ کا بنایا ہوا ہے۔ خلافت عثمانیہ میں تعمیر کردہ ایک چھوٹی سی مسجد۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سینا پہاڑ سے واپس نہ آئے تب تک بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ سامری نام سے مشہور ایک سونار کے بنائے گئے سونے کے بچڑے کی پوجا کر کے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار بن چکا تھا۔ یہ بھی اس وادی راہا کے دوران قیام میں ہے۔ سوئس کنال یونیورسٹی ریسرچ سینٹر کے محقق جناب کمال عودہ یہی بیان کرتے ہوئے: هم يقال أن هناك تجمع بني إسرائيل في هذه المنطقة وانتظروا سيدنا موسى حينما ذهب إلى ميقات ربه، والعجل الذي عبده بني إسرائيل مطبوع على الصخر بمواجهة وادي الراحة، مطبوع على الجبل في مواجهة وادي الراحة۔ آج کل یہ علاقہ سینٹ کیڈرین گاؤں میں شامل ہے۔ یہ مصر کے پایہ تخت قاہرہ سے تقریباً 500 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے، جن کو خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کے طور پر بھیجا تھا۔ جب اس وادی کی طرف جاتے ہیں تو کوہ کے اوپر جو عمارت دکھائی پڑتی ہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے قبرستان پر عیسائیوں کی بنا۔ قارون آدمی گزرے تھے، قارون۔ قاہرہ سے 150 کلومیٹر مغرب کی طرف ایک مندر ہے۔ اس مقام کا نام قصر قارون ہے۔ قرآن شریف کے سورہ 28 قصص آیت 74 میں یوں بتایا گیا ہے: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. یہ قارون کا کنواں ہے. بحیرۃ القارون یعنی قارون کے جھیل کے نام سے آج بھی جانے جاتے ہیں. اس جھیل کے ماہی گیری اور آس پاس کی کھیتی باڑی سے قارون کروڑ پتی بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ مغرور بھی. وہ اپنی اس دولت کو اپنے علم اور محنت کا پھل سمجھا. اس نے مغرور ہو کر یہ اعلان کیا کہ محنت کمایا ہے، اپنے علم اور طاقت سے کمایا ہے، جسے خدا کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس نے روز قیامت سے بھی انکار کر دیا. اس کے علاوہ وہ غنڈہ گردی پر تلے رہے اور موسیٰ علیہ السلام پر کئی الزامات بھی لگائے. اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک جلوس بھی نکالا. جو لوگ اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بتاتے ہیں اور عارضی سمجھتے ہیں، ان کے لیے قارون کے اس بھڑکپن میں کوئی حسد یا شکایت پیدا نہیں ہوئی. لیکن جو لوگ ایمان کے کھرے نہیں تھے یعنی کمزور تھے، وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی جیسی دولت پاتی. لیکن جلد ہی قارون اور اس کے محل کو اللہ کے حکم سے زمین نگل گئی. زمین نگلنے والے قارون اور ان کے آدمیوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے. غیر قانونی طور پر پیسہ کما کر لوگوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے یہ ایک تاکید ہے. یاد رہے کہ اس وقت قارون کا جو انجام ہوا، اس طرح خدا تعالی تم لوگوں کو بھی آسانی سے برباد کر سکتا ہے. اس کے علاوہ آخرت کی سزا بھی کتنی شدید ہوگی. اس لیے عاجز رہو اور نیک بنو اور خدا کا شکر ادا کرو. قصر بلقیس. فلسطین میں داؤد علیہ السلام کا صاحبزادہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام باپ کے بعد بادشاہ بن گئے. ان کی کئی معجزات میں پرندوں اور جانداروں کی زبان سمجھنے اور ان سے بات کرنے کی صلاحیت بھی تھی. یمن کے مغرب کے قریب رہنے والے قبیلہ سبا اپنی ملکہ بلقیس کی قیادت میں سورج کی پوجا کرتے ہیں. ایک پرندے نے یہ دیکھا. ایک دن اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سنائی. یہ بلقیس کے مندر کا کھنڈر ہے جہاں سورج کی پوجا ہوتی تھی. بلقیس سلطنت بنی طبع کی ملکہ تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے نام پر ایک خط لکھا جو خدا کے نام سے شروع کرتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ مخلوق کی پرستش چھوڑ دو، اس خدا کی عبادت کرو جو اس کائنات کا خالق اور پروردگار ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خدا کا حکم مان کر سچے مومن بن جائے. خود ہی نے یہ خط یمن میں پہنچا دیا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی خبر دی تھی. رانی سبا یعنی کہ ملکہ بلقیس کے محل کے کھنڈر یمن کے سبا میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مخلوق کی پرستش اور خرافات کی ظلمت سے صرف خدائے واحد کی عبادت کرنے کے لیے سچائی کے راستے میں آئی تھی. ملکہ بلقیس یمن سے 2200 کلومیٹر دور جروسلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی. اس سے پہلے تخت ملکہ بلقیس معجزہ کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جروسلم میں پہنچا دیا تھا. جروسلم میں پہنچ کر ملکہ نے اعلان کیا. سورہ 27 النمل آیا 44. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوں. مسجد الاقصی. مکے کی مسجد الحرام کو قبلہ بنانے سے پہلے دنیا کے مسلمان فلسطین کے مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس
مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے بعد سب سے مقدس مانی جاتی ہے۔ سفر اسراء میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی تک تشریف لائے گئے، یہاں سے پھر سفر معراج ہوا۔ اسی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گنبد تعمیر کی، بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کی۔ یہ گنبد قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ مسجد الاقصی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے۔ یونس علیہ السلام۔ شہر نینوا یعنی موصل عراق کے پائے تخت بغداد سے 400 کلومیٹر شمال پر واقع ہے۔ یہ دریائے فرات کے کنارے ہے جہاں کے پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ ان کی تبلیغ و تعلیم کو قوم نے جب نظر انداز کر دیا تو یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر ہجرت کر گئے۔ وہ ایک جہاز پر سوار ہوئے، جہاز خطرے میں پڑا۔ جہاز سے بوجھ کم کرنے کے لیے چند آدمیوں کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ قرار نکالا گیا اور یونس علیہ السلام سمندر میں پھینک دیا گیا۔ سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نگل لیا۔ خدا کی اجازت کے بغیر وطن چھوڑا اور مچھلی کے پیٹ میں آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے کیے پر پچھتائے۔ انہوں نے اپنے رب سے رہائی کی دعا مانگی۔ مچھلی نے ان کو ساحل پر نگل دیا۔ وہ پھر اپنی قوم میں آئے۔ خدا کا پیغام ماننے والے لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کی قوم نافرمان بردار اور مغرور تھی اور خدا نے سزا کی تاکید بھی دی تھی، لیکن جب اس قوم نے اپنی غلطی پر پچھتایا اور توبہ کیا تو سزا سے بچایا اور معاف کر دیا۔ ذوالقرنین۔ سورہ 18 الکہف آیات 83 سے 99 تک حضرت ذوالقرنین کی تاریخ ہے۔ یہ ہے یورپی ملک جورجیا کے پایہ تخت شہر تبلیسی۔ 6 صدی قبل مسیح میں ذوالقرنین کی قوم اس علاقے میں آباد تھی۔ یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادہ یافس کی اولاد تھی، جس میں یاجوج قوم تاتاری کے نام اور موجود قوم منگولی کے نام سے مشہور ہیں۔ اب ہم شہر تبلیسی سے سفر کر رہے ہیں، داریال گھاٹی کے راستے سے کاکس پہاڑ کے دامن کی اور۔ یاجوج ماجوج کے غیر مہذب اور ظالم لوگ داریال گھاٹی کے راستے سے آ کر کاکس کے جنوبی علاقے میں لوٹ مارا کرتے تھے۔ تبلیسی اسٹیٹ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر ڈیڈوڈ ڈنڈوا فرما رہے ہیں۔ Yes, there are some passes, but the most important pass was this pass, because most aggressive tribes were living beyond this pass. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ایران کے سیرس بادشاہ تھے۔ ان لوگوں کی لوٹ مار سے جورجیا کے باشندوں نے اپنے بادشاہ ذوالقرنین سے درخواست کی۔ انہوں نے کہا، سورہ 18 الکہف آیت 96، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، حتیٰ کہ جب درے کے اوپر کے کناروں تک پہنچ گئی اس نے حکم دیا کہ اس میں آگ لگا دو،
یہاں تک کہ جب اس کو بالکل آگ کر دیا تو اس نے کہا لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ اکثر مفسروں کا بیان ہے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی یہ دیوار تبلیسی سے روس کی ریاست اوساتیا تک کے اس راستے میں داریال پہاڑ کی گھاٹی میں واقع تھی۔ وہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج کی لوٹ مار سے ذوالقرنین کی قوم بچ گئی۔ آگے چل کر یہ دیوار پورے طور پر برباد کی گئی، اب اس کا نام و نشان باقی نہیں۔ کتاب میں قیامت تک جاودان بنا دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ذوالقرنین ایک نمونہ ہے۔ سماج کی ترقی اور بہبودی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کریں۔ بعد کو داریال میں بنائی گئی ایک پتھر کی دیوار کی نشانی اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے بیتلہیم جو عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پیدائش سے مشہور ہے۔ روز محشر میں خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یوں کہے گا۔ قرآن یوں بیان کرتا ہے، سورہ 5 مائدہ آیت 116 کا خلاصہ مختصراً یوں ہے، صاحب زادے مریم، کیا تو نے یہ بتایا تھا کہ سوائے اللہ کے تجھے اور تیری والدے کو خدا بنائے؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گا، تو کتنا پاک ہے، میں وہ نہیں کہہ سکتا جسے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ اگر میں وہ کہا ہوتا تو بے شک تو جانتا، میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ مارب کا بند۔ مارب یمن کی راجدھانی سنا سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کی ملکہ بلقیس قبیلے سبا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائیں اور یروشلم چلی گئی تھیں۔ یہ اس زمانے کے سبا قبیلہ کے مکانات ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ سورہ 34 سبا آیت 15 میں اس کا بیان ہے۔ عیش و عشرت میں ڈوب کر کفر اور بے وفائی میں رہنے والے قبیلے سبا کے باغات یہاں تھے۔ ان کے باغات کی آبیاری کے لیے جو بند استعمال کیا تھا وہ بند ٹوٹ گیا۔ سیلاب کی تیز رفتاری میں شگفتہ و شاداب باغات کو خدا نے درہم برہم کر دیا۔ سورہ 34 آیت 16 میں بیان کیا ہوا یہ واقعہ 120 میں تھا۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم۔ یہ اس ٹوٹے پھوٹے بند کا کھنڈر ہے۔
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تاریخ سے عبرت حاصل کریں اور خدا کی نعمت کا شکر ادا کریں. متحدہ عرب امارات شیخ سعید نے حال ہی میں صبا کی اس بند کو نئے سرے سے تعمیر کیا. یہ بند ٹوٹے ہوئے پرانے بند کے نزدیک واقع ہے. اہل الکہف. اب ہم جا رہے ہیں اس غار کی طرف جس کا ذکر قرآن کی سورہ الکہف آیا 9 سے 26 تک تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. ٹراجن 98 سے 117 عیسوی تک سلطنت روم کا عیسائی بادشاہ تھا. اس نے اپنی قوم کو بت پرستی پر مجبور کر دیا. جن لوگوں نے انکار کر دیا انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کیا. لیکن 6 نوجوانوں نے اعلان کیا کہ ہم صرف خدائے واحد کی عبادت کریں گے جس کا کوئی شریک نہیں. یشو کی مورت یا کسی اور بتوں کی پوجا کرنے سے بھی انہوں نے انکار کیا. ٹراجن دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچ کر یہ 6 نوجوان وہاں سے ہجرت کر گئے. راستے میں ایک نوجوان چرواہے نے اسلام قبول کر کے ان لوگوں میں شامل ہو گیا. چرواہے کے کتے کو ساتھ لے کر 7 نوجوان جوردان کے پائے تخت عمان کے قریبی علاقے رقیم کے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک کوہ میں پناہ لی اور انہوں نے خدا سے دعا کی, اے پروردگار تیری رحمت ہم پر عطا فرما اور ہماری بگڑی بات کو بنا کر ہماری مشکلیں آسان فرما. خدا نے انہیں نڈر بنا دیا اور گہری نیند سلایا. 300 سال کی مسلسل نیند سے یہ نوجوان بیدار ہو گئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے سو گئے تھے. اس غلط فہمی میں ان میں سے ایک کو کھانا لانے کے لیے بازار میں بھیج دیا. وہاں صدیوں پہلے کا سکہ دیکھ کر نوجوان پر شک پیدا ہوا اور اسے والی کے سامنے پیش کیا گیا. والی نے سمجھ لیا کہ یہ 7 نوجوان 300 سال پہلے خدائے واحد پر ایمان لا کر اس غار میں پناہ گزین تھے اور اب خدا کے حکم سے بیدار ہو گئے ہیں. والی نے اس نوجوان کو شاہنشاہ بیزانٹین تھیوڈیشس ثانی کے سامنے حاضر کیا. تھیوڈیشس کا زمانہ حکومت 408 سے 450 عیسوی تک تھا. دوسرے نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے نوجوان کے ساتھ بادشاہ, والی اور وہاں کے لوگ غار میں آئے اور ان کی بڑی عزت کی. اس قدرت الہی پر سب لوگ اچنبھے میں پڑ گئے. اس واقعے کے ذریعے خدا یہ دکھا رہا تھا ہر انسان روز محشر میں پھر سے زندہ کیا جائے گا. یہ 7 نوجوان پھر سے غار میں گہری نیند سلائے گئے اور موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گئے. ان کی لاشیں غار میں الگ الگ قبروں میں مدفن تھیں لیکن بعد میں ایک ہی قبر میں دفن کی گئی. آج بھی ان کی ہڈیاں قبر میں محفوظ ہیں. غار کا پہرے دار محمد یوسف ابو ارقوب اس کا بیان دے رہا ہے. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. یہ غار کی وہ سوراخ ہے جس کے ذریعے ہوا اور روشنی اندر آتی ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ. یہ ان کے کتے کے کھوپڑے اور دھاڑی کی ہڈیاں ہیں. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت. غار کے اوپر جو ستون ہیں وہ اہل غار کی عزت میں روم کی قوم کی بنائی گئی مسجد کے کھنڈر ہیں. بازو میں نظر آنے والے یہ پتھر خلیفہ بنی امیہ عبد الملک کی بنائی گئی یادگار کے آثار ہیں. مشہور محقق رفیق وفا الدیجانی کی رہنمائی میں سب سے آخر میں 1963 عیسوی میں غار کی منہ سے مٹی ہٹا دی گئی.
ابرہت بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سنہ 571 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند دن پہلے کا واقعہ ہے. ابرہت یمن کا بادشاہ تھا جو شہنشاہ نجاشی کے ماتحت حکومت کرتا تھا. ابرہت نے یمن میں اولڈ سنا مارکیٹ کے قریب غرقد القلیس میں کعبہ شریف کے خلاف ایک عبادت گاہ بنائی. وہ مصنوعی کعبہ اس جگہ پر بنایا گیا تھا. ابرہت مکہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش میں ناکام ہو گیا اور خانہ خدا کعبہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ روانہ ہوا. لیکن خدا تعالی نے مسلمانوں کی اس روحانی مرکز کی حفاظت کی. ابرہت کی فوج جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے ان کو نیست و نابود کر دیا. کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا. خدا نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا. ان پر ابابیل پرندے بھیجے گئے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، پھر ان کو کھایا ہوا بھس کی طرح کر ڈالا. سرور عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو گئے تو مکے سے 3 کلومیٹر دور جبل نور کے غار ہرا میں جا کر اکیلے بیٹھا کرتے تھے. آپ بچپن ہی سے ساری برائیوں سے پرہیز رہتے تھے. لوگ ان کو الامین کے لقب سے پکارتے تھے. اپنی قوم کے برے رسم و رواج پر وہ بے چین رہتے تھے. بت پرستی، زناکاری، شراب خوری، لڑکیوں کا زندہ گاڑ دینا، قبیلوں کی باہمی لڑائی وغیرہ سماجی برائیوں سے آپ کا معصوم دل بے قرار رہتا تھا. غار ہرا میں آپ بہت دنوں تک خدا کی یاد میں ماہور رہتے تھے. جبل نور کے اس غیر آباد علاقے میں ساری سہولتوں کو چھوڑ کر اندھیری رات گزارتے تھے. ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت خالق کائنات خدا تعالی کے حکم کے مطابق آسمان سے جبریل علیہ السلام اتر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھ. خوف زدہ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا. دوسرا اور تیسرا مرتبہ بھی جبریل علیہ السلام نے وہی دہرایا اور یہ کلام الہی سنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سورہ 96 العلق آیات 1 سے 5 تک میں خدا تعالی فرماتا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ بنایا ہے. انسان کو خدا نے جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا. اپنے رب کا نام پڑھا کر تیرا پروردگار بڑا عزت والا ہے. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اس کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے.
یہاں پر اس قرآن کریم کی ابتدا ہوئی جو سنہ عیسوی 610 سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت. یہ ہے وہ تاریخی مقام غار حرا جو 14 صدیوں سے قبل کئی تاریخی واقعات کے مشاہد رہا ہے. غار حرا بعد میں جبل نور یعنی نور کا پہاڑ کے نام سے مشہور ہوا. غار حرا سے لے کر 23 سال کی زندگی میں مختلف مواقع پر نازل شدہ کلام الہی کا مجموعہ ہے قرآن شریف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکی زندگی ناقابل برداشت تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی مخالفت کرنے لگے اور خدائے واحد کی تعلیم دینے لگے تو ظلم و ستم کے شکار ہو گئے. مکے کی زندگی ناگوار ہو گئی تھی. دشمنوں کی مخالفت بڑھنے لگی، ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا جو مکے سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. 53 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے بچ کر اپنے گھر سے نکلے. اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے. جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ غار ثور ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دشمنوں سے بچ کر 3 دن تک پناہ گزین رہے. دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار کے سامنے پہنچ گئے. خوف زدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں فرمایا، غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اس غار ثور کا اندرونی حصہ جس نے اشرف الخلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا تھا، سورہ 9 توبہ آیت 40 میں اس واقعے کا بیان کیا ہے. دشمنوں کے چلے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک رہنما کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. جبل ثور سے جبل حرا کا منظر. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 3 کلومیٹر فاصلے پر قبا پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گھٹنے کے بل کھڑے ہو گیا. خدا کے حکم کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں 4 دن میں مسجد قبا بنائی گئی. بعد میں سعودی حکومت نے اسے نئے سرے سے تعمیر کی. پھر مدینے کے راستے میں وادی سلام پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں پہلی بار جمعہ کی نماز ادا کی. یہ مسجد الجمعہ ہے. بعد میں یہ مسجد بھی حکومت نے نئے سرے سے تعمیر کی. مدینے پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کام سب سے پہلے کیا تھا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھا. پھر یہ چھوٹی مسجد عالی شان بنا دی گئی. یہ مسجد النبوی آج اتنی وسیع اور کشادہ ہے کہ لاکھوں آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. مسجد مسلمانوں کا ثقافتی مرکز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درسگاہ، عدالت، دفتر، پارلیمنٹ سب کچھ یہی مسجد تھی. غزوہ بدر. مکہ میں مشرکوں کے ایذا رسائی سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی مدینہ تشریف لائے تھے، لیکن وہاں بھی وہ چین و قرار کی زندگی سے محروم کیے گئے. قریش کے سردار ابو سفیان نے مسلمانوں کو جڑ سے اکاڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے رقم جمع کرنے لگا.
سوداگروں کا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں سرو سامان لے کر ریگستان کی اس پہاڑی پار کر کے مکے کو لوٹا۔ اتنے میں مکے سے قریش کی ایک عظیم فوج ابو جہل کی قیادت میں مدینے کی طرف روانہ ہوئی، جن میں 1000 مسلح سپاہی تھے۔ قریش کی فوج مدینے سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر تک آ گئی۔ یہ خبر پا کر حضور بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر مدافعت کے لیے روانہ ہوئے۔ یقین رکھتے تھے دونوں فوجوں کے درمیان اسی بدر کے میدان میں کھلم کھلا جنگ ہوئی، جس کی تاریخ میں نظیر نہیں مل سکتی۔ حق اور باطل کی اس لڑائی میں فریق حق کی طرف سے 13 مسلمان شہید ہو گئے، جن کی قبریں اس وسیع میدان میں واقع ہیں۔ قبروں پر عمارتیں بنانا اور اہل قبر سے دعا کرنا اسلام نے منع کیا ہے۔ شہدائے بدر کے نام بتا رہے ہیں۔ بدر کا پہرے دار سید حسین فراج، صفوان بن وهب، حارث بن صاغة، مبشر بن عبد المنذر، الشمالين بن عبد عمرو، مهج بن صالح، عاقل بن البكير، رافع بن المعلى، عمير بن الحمام، يزيد بن الحارث، عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیروں کی قیادت میں قریش کی فوج نے یہیں پڑاؤ ڈالا تھا۔ ابو جہل 2 انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا تھا۔ بحکم الہی ہزاروں فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری میں مسلمانوں کی فوج نے یہیں خیمہ ڈالا تھا۔ مسلمانوں کے لیے جنگی ساز و سامان کی قلت تھی، اس کے باوجود قریش کی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی اور مسلمان فوج خدا کی مدد سے اس لڑائی میں غالب آ گئی۔ جہاں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ڈالا گیا تھا، وہاں آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور وہ ہے مسجد حرام۔ غزوہ احد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کشادہ دل تھے ہی، مگر قریش نے آپ کو چین و قرار سے رہنے نہ دیا۔ بدر کے دوسرے ہی سال میں قریش کے 3000 مسلح سپاہیوں کی فوج مدینے کی طرف آئی اور مدینے کے قریب احد کی وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ یہ ہے جبل الرمات، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا تھا اور حکم دیا، جب تک میری اجازت نہ ملے تب تک ٹیلے سے نیچے نہ اترنا اور دشمنوں کی طرف تیر چلاتے رہنا۔ شہر مدینہ کے قریب جبل الرمات کی اسی وادی میں 700 مسلمان اور 3000 کفار کے درمیان گھماسان جنگ ہوئی تھی۔ خدا پرست اور جان نثار مسلمانوں کے سامنے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے۔ قریش کی فوج کے علمبردار اور سرداروں کے مارے جانے پر وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سپاہی مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہوئے۔ یہ دیکھ کر تیر انداز سپاہی جبل الرمات سے نیچے آئے اور غنیمت جمع کرنے میں شامل ہو گئے۔ اب پہاڑی پر صرف 10 آدمی باقی رہ گئے تھے۔ خالد بن ولید جو قریش کے گھڑ سواروں کا سردار تھا، موقع پا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گیا اور رہے سہے مسلمانوں پر وار کرنے لگے۔ اس ناگہاں حملے پر مسلمان فوج درہم برہم ہو گئی اور وہ آپس میں لڑنے لگے اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے پھر سے ہمت سنبھالی اور دشمنوں پر زور سے حملہ کرنے لگے تو دشمن میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ احد کے اس احاطے میں تقریباً 7 شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ ان قبروں پر پتھر کے نشان تک موجود نہیں۔ بیچ میں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قبر ہے۔ غزوہ احد یہ سبق دیتا ہے کہ دین کی خاطر کام کرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، جبکہ دین پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کو ناکامی حاصل ہوتی ہے۔
خندق۔ امن کا زمانہ زیادہ طول نہ پکڑا، قریش نے دیگر قبائل کو ابھار دیا کہ مدینے کی نئی تحریک کو جڑ سے اکھاڑنے میں سب مل جل کر کوشش کریں۔ مدینے کے باہر مسلمانوں کے جتنے دشمن قبیلے تھے وہ سب کے سب مل کر کل 10,000 کی مسلح فوج مدینے کی طرف روانہ ہوئی، جن میں 2,500 اونٹ اور گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ حضور نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان الفارسی نے جنگی تدبیر پیش کی کہ مدینے کی چاروں طرف خندق کھدوا کر دشمنوں کو مدافعت کرے۔ حضور اکرم نے یہ تجویز منظور فرمائی۔ 1 ہفتے کی لگاتار محنت سے 9,000 گز طول میں ایک خندق تیار ہو گئی، جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھڑ سوار اس کو پار نہ کر سکتا تھا۔ قحط کا زمانہ تھا کہ حضور اور ساتھی بھوک کے مارے بڑی تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ پتھر پیٹ میں باندھ کر بھی کھدوائی کرتے تھے۔ کفار کی فوج مدینے کے پاس آ گئی تو خندق دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ چند دنوں تک فریقوں کے درمیان تیر بازی کا مقابلہ ہوا۔ مدینے کے اندر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا وہ بھی دشمنوں کے ساتھ ہو لیا تو مسلمانوں کو بڑی دقت پیش آئی۔ غزوہ خندق میں حضور کا خیمہ اس جگہ پر تھا جہاں آج مسجد الفتح واقع ہے۔ یہی حالت کئی دنوں تک ہوتی رہی۔ آخر رات کو سخت آندھی اور موسلے دار بارش ہونے لگی۔ آندھی میں دشمنوں کے خیمے اڑ گئے۔ متحدہ فوج نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان سپاہی راتوں رات خندق پار کر کے حملہ کر رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے خیمے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالی کی حکمت نے مسلمانوں کو بچایا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خیبر۔ صلح حدیبیہ کے بعد مدینے میں امن و امان قائم ہوا، مگر خندق کے تجربے سے مسلمان یہ سمجھ سکے کہ مدینے کے اندر جب تک دھوکے باز یہودی قبائل موجود رہیں گے تب تک چین و امن قائم نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج خیبر کی طرف روانہ ہوئی، جس میں 100 گھڑ سوار اور 160 مسلح سپاہی تھے۔ یہ خیبر کے یہودیوں کا قلعہ مرحب ہے۔ مسلمانوں نے بہت دنوں تک قلعے کو گھیر لیا۔ آخر تنگ آ کر یہودی قلعے سے باہر آئے اور ہار مان لی۔ یہ 6 منزلہ قلعہ 1500 سال کے بعد بھی تاریخ اسلام کا چشمدید گواہ ہے۔ یہ کیچڑ اور گیہوں کے گھاس کی گوندا بنا کر کھجور کی لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ خیبر کے یہودیوں کے مکانوں کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں۔ یہ خیبر کے یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ کفار کا نیست و نابود کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول نہیں تھا، بلکہ ان مغلوب یہودیوں کے ساتھ بھی مروت کا سلوک کیا۔ ترمیم شدہ تورات کے نسخے انہیں واپس کر دیے جو مسلمان سپاہیوں نے ان سے ضبط کر لیے تھے۔ کھیتی باڑی کی زمین واپس کرنے کی فرمائش کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ یہودیوں سے صلح کرنے کے بعد ہی مسلمان خیبر سے واپس آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ اس خط کی کاپی ہے جو حضرت نے شہنشاہ مصر مقوقس کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لکھا تھا۔ اگرچہ اس کی کتابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، لیکن اس پر آپ کی انگوٹھی کا مہر محمد الرسول اللہ نظر آ سکتا ہے۔ معطا۔
بلاد شام کے شہنشاہ ہرقل کے گورنر کے پاس حضور نے ایک قاصد بھیجا۔ 1000 کلومیٹر گھوڑے پر اکیلے سوار ہو کر تپتے خط دیا۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت کے قاصد کو بے رحمی سے مار ڈالا۔ یہ عام قاعدہ تھا کہ کوئی بھی قاصد قتل نہ کیا جائے۔ حضور کو قاصد کے قتل کی خبر پا کر بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کو 3000 سپاہیوں کے ساتھ موتا بھیجا۔ رخصت کے وقت حضور نے یہ ہدایت دی کہ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کا قتل نہ کریں، عمارتیں تباہ و برباد نہ کریں، پیڑ پودے نہ کاٹیں۔ صحراؤں سے ہوتے ہوئے فوج بڑی مشکل سے موتا پہنچی۔ یہ موتے کا وہ میدان جنگ ہے جہاں 3000 مسلمان سپاہیوں کے مقابلے میں روم کے 2 لاکھ مسلح سپاہیوں نے جنگ کی تھی۔ موتا آج کل جوردان میں ہے۔ یہ پتھر اس تاریخی عمارت کے کھنڈر ہیں جو اموی خلیفہ عبد الملک کے زمانے خلافت میں بنائی گئی تھیں۔ اسلامی جھنڈا لے کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ بڑی مردانگی سے لڑ رہا تھا کہ میدان جنگ میں ٹوٹ پڑا اور شہادت حاصل کی۔ فوراً ہی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا اور دشمنوں کی طرف آگے بڑھے۔ ہاتھوں کے کٹ جانے کے بعد انہوں نے جھنڈا بغل میں لے لیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان تینوں شہادتوں کی خبر پا کر سرور عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت نصیبی کی خوشخبری سنائی۔ یہ جو نشان اونچا نظر آتا ہے ان اصحاب کی قبریں نہیں ہیں، بلکہ ان کی شہادت کی یادگار نشانی ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت لے لی، جو مانے ہوئے بہادر اور جنگجو تھے۔ انہوں نے سپاہیوں کے دستوں کو نئے سر سے ترتیب دی۔ روم کی فوج نے سمجھا کہ مدینے سے نئی فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے آ پہنچی ہے، اور وہ ڈر کے مارے فرار ہو گئے۔ پھر ایک بار یہ ثابت ہوا کہ لڑائی جیتنے کا سب سے بڑا پیمانہ ایمان، خود اعتمادی اور یقین کامل ہی ہے، نہ کہ ہتھیار، ساز و سامان اور سپاہیوں کی تعداد۔ فتح مکہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں مسلمانوں کو ساتھ لے کر کسی کو خبر دینے کے بنا ریگستان سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے قریش اور ان کے روسا، جنہوں نے حضرت اور ساتھیوں کو اپنے وطن اور گھر سے باہر نکال دیا، ان پر بے دردانہ ظلم کیا تھا۔ جب مجبوری کی حالت میں حضرت سے مغلوب ہو گئے تو آپ نے ان کو معافی دی، اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق جینے کی انہیں آزادی دی۔ یہ ان واقعات میں سے ایک ہے جن سے یہ غلط ثابت ہوا کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت تلوار کے زور سے ہوئی۔ سورہ 6 ممتحنہ آیت 8 میں خدا تعالی مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، ان تمام غیر مسلمانوں سے بھلائی کر اور انصاف کر جنہوں نے تم سے مذہب کے نام پر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار کے دعا مانگنے والوں کو آپ نہ ڈانٹیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا کنواں۔ مدینے میں پانی کا سخت قحط پڑ گیا۔ روما جو ایک یہودی تھا، محض اسی کے کنویں میں پانی تھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کو جنت نصیب ہوگی۔ یہ سن کر عثمان رضی اللہ عنہ نے 20,000 دینار دے کر کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ مدینے سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔
جس میں آج بھی کثرت سے پانی ہے۔ حجۃ الوداع، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات ایک ہی حج کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان کیا۔ ملک عرب کے کونے کونے میں یہ اعلان گونج اٹھا۔ دیہات، شہر، وادیاں اور ریگستان کے لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ لوگ مدینے کی طرف بہنے لگے۔ اپنی موت سے تقریباً 3 مہینے پہلے 633 عیسوی میں 1 لاکھ صحابے کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مینا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر خیمہ ڈالا تھا جہاں آج مسجد الخیف واقع ہے۔ یہ عرفے کی وہ مسجد ہے جس کو مسجد النمرہ کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو عرفے سے تاریخی خطبہ فرمایا تھا۔ اے لوگو، میری باتوں کو غور سے سنو، یہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس جگہ پر پھر کبھی ہم جمع ہو جائیں۔ اے لوگو، آپ کی جان اور مال قیامت کے دن تک پاک رہے گا۔ آپ لوگوں کو عورتوں کا حق ادا کرنا چاہیے اور عورتیں آپ کا حق ادا کریں۔ پہننے کے لیے لباس اور ان کے لیے روٹی مہیا کریں، ان سے رحم دلی سے پیش آئے۔ وہ آپ کے رفیق حیات اور آپ ان کے سہارے ہیں۔ کلام الہی کے نام سے ان کو آپ کے لیے زوج کے طور پر جائز کیا گیا ہے۔ اے لوگو، میری باتوں پر غور فرمائیں۔ میں آپ لوگوں میں ایک بہت بڑی بات کو چھوڑ کر جاتا ہوں۔ جب تک آپ لوگ اس پر عمل کریں گے گمراہ نہیں ہو جائیں گے۔ یہ ہے خدا کا کلام اور اس کے رسول کی سنت۔ میرے مالک، میرے آقا، تو نے مجھ پر جو ذمہ داری سونپی تھی میں نے وہ پہنچا دیا ہے نا؟ تمام لوگ ایک ہی آواز میں بول اٹھے، یا رسول اللہ، ہم گواہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خدا، تو ہی گواہ ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کے مسلمان رنگ و نسل، زبان اور مال دولت کے امتیازات کو چھوڑ چھاڑ کر عرفہ کے دن یہیں جمع رہتے ہیں۔ یہ اجتماع عاقبت کے دن محشر میں تمام انسانوں کے جمع ہونے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہے مزدلفے کی مسجد۔ بقیع الغرقد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مدینے کا عام قبرستان ہے بقیع الغرقد، یعنی جنت البقیع۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، صاحبزادے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگوار حضرات و خواتین مدفون ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 8 جون 632 عیسوی۔ یہ وہ دن ہے کہ آخری پیغمبر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ رسالت کو ختم کر کے اس دنیا کو خیر باد کہا۔ آپ کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوئی اور وہیں دفن کیے گئے۔ مدینے میں مسجد النبوی سے لگی ہوئی اس عمارت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبریں بھی حضور کے پاس واقع ہیں۔ قدیم عرب میں جہاں تہذیب و تمدن کی روشنی کی کرن تک نہیں پہنچی تھی، 570 عیسوی کے 1 اپریل میں عبداللہ اور آمینہ کا صاحبزادہ ہو کر شہر مکے میں محمد کی پیدائش ہوئی۔ بچپن ہی میں یتیمی
ایسے ماحول میں پلے بڑے محمد کو دشمن بھی الامین مانتے تھے۔ انہوں نے اپنی 40 برس کی عمر تک لوگوں کو کوئی عجیب بات نہ سنائی۔ 40 سال کے بعد انہوں نے جو باتیں سنائیں وہ خدا کی بتائی ہوئی تھی۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے اس کی سنائی ہوئی تاریخی معتبری کی شہادتیں۔ قرآن مجید وہ کلام ہے جو گھر کی رسوئی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک انسانی زندگی